اور آپ کا اصل نام جو ہے علی اوسط ہے، اور امام زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور سید سجاد یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد اور ابو الحسن اور ابو بکر، یہ تینوں آپ کی کنیت ہے۔ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کی گود کے اندر جو کھیلے ہیں، تو آج کل جو ہمارے بچے جو کھیلتے ہیں اس اعتبار سے نہیں، بلکہ اس عمر کے اندر انہوں نے کیا کچھ سیکھا ہے وہ سیدنا امام زین العابدین ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری عمر 2 سال ہے، کیونکہ 2 سال جو میں نے اپنے دادا کی گود میں بتائے ہیں وہی میری زندگی کی اصل جو عمر ہے وہ یہی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدانی کربلا سے واپس مدینہ طیبہ لوٹ رہے تھے، جب مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں اس وقت ہر ایک آپ کے بغل گیر ہو کر کے روتا ہوا یہی عرض کرتا ہے کہ امام علی مقام کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، حضرت علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو، علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو۔ چنانچہ آپ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، اہل بیت اطہار کی گھرانے کی مستورات آپ کے سامنے جب آتی ہیں، اس وقت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی ایک اہلیہ، ایک بیوی اس وقت حیات تھی، وہ جب آتی ہے، انہوں نے جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً پردے کی اوٹ میں چلے جاتی ہے، پردہ کرنے کے لیے چھپ جاتی ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دادی کا تو پوتے سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ کی دادی نے سنی تو فوراً آپ فرمانے لگی کہ انت زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میں ہی زین العابدین ہوں۔ تو یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اس عمر میں آپ کی پوری داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دادی جان، جو کچھ میں نے کربلا میں دیکھا ہے اسے اگر آپ دیکھتی تو آپ کا بھی یہی حال ہوتا، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ریاضت کو آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بے مثل و بے مثال نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، گھر کے اندر نماز تہجد کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہے یا کوئی پلر کھڑا ہوا ہے، کوئی انسان نہیں، کیونکہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم نیت باندھتے ہیں، کبھی ہمارا ہاتھ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ایسے ہم گزارتے ہمیں کیا بلکہ دیکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز سے باہر ہے، یہ بھی کئی مرتبہ مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم فضال کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاتے رہتے ہیں، بلکہ ان کی تو شان یہ تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جیسے ستون کھڑا ہوا ہے، لوہے کا کھمبا کھڑا ہوا ہے، اس انداز سے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے پائے مبارک کو جنبش تک نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایک اژدہا جو کہ شیطان جو تھا وہ اژدہے کی شکل کے اندر آیا، اس نے آپ کے پیر کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر چبانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر بھی آپ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دی، اسی انداز سے بدستور نماز میں کھڑے رہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد میں جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے اس اژدہے کو ہٹایا، جیسے ہی اس کو ہٹایا تو اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم ہی عبادتوں کو سنوارنے والے ہو، تم ہی عبادتوں کے سنوارنے والے ہو۔ اس انداز سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے کی حالت میں جب پہنچے
اس وقت آپ کے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگی اس وقت لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، حضرت آگ لگ چکی ہے، نماز کو چھوڑ دیجئے، نماز سے باہر آ جائیے۔ مگر آپ بدستور نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مکمل نماز کرنے کے بعد میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ گھر کے پاس میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی تھی، ہم اتنا شور مچا رہے تھے لیکن آپ نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ آپ نے نماز توڑی، نہ ہماری بات کو سنا آپ نے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آگ کب لگی اور کب بجھی، اور تم تو دنیا کی آگ بجھانے کے لیے لگے ہوئے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کب آگ لگی اور کب بجھی۔ یہ شان تھی آپ کی، نماز پڑھنے کے انداز آپ کا یہ تھا۔ مگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نماز کی نیت کر باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس انداز سے اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، چاروں طرف سے ہلا کر کے پورے شریر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، کبھی ادھر کھجلی کریں گے، کبھی ادھر کھجلی کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنی مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر کے کھجلی کرو گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، یعنی نماز سے آپ بالکل بری ہو جائیں گے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک ایک رکن کے اندر کئی مرتبہ گزار کر لیتے ہیں، جس سے نماز ہی ہماری نہیں ہو پاتی۔ اس طرح سے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اب میدان کربلا کو آپ دیکھیں تو وہاں پر مصیبت، بلکہ مصیبتوں کا پہاڑ وہاں پر ٹوٹا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اب لوگ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ ادھر والی نماز میں جاؤں یا ادھر والی نماز میں جاؤں، کیونکہ یزیدی خیمے کے اندر بھی نماز ہو رہی تھی، حسینی خیمے کے اندر بھی نماز ہو رہی تھی۔ تو دوسرا مزاج قرآن نے دیا بالصبر والصلاۃ، صبر، پہلے یہ دیکھو کہ نماز تو دونوں طرف ہو رہی ہے لیکن صبر کس طرف ہے، اس چیز کو دیکھو۔ تو صبر یزیدی خیمے کے اندر نہیں ہے، صبر اگر ہے تو وہ سیدنا امام علی مقام کے خیمے کے اندر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز والوں کے ساتھ میں اللہ ہے، صبر والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ اور امام علی مقام اور ان کے رفقا نے جو صبر کیا ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کیا ہے، صبر کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں آپ، یہ حالت ہے ان کی۔ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک مرتبہ آپ کے چچا محمد بن حنفیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام زین العابدین، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی امانتیں آپ کے پاس میں موجود ہیں وہ مجھے دے دو، کیونکہ میں تم سے بڑا بھی ہوں اور اس کا حقدار میں ہی ہوں، تو میں تمہارا چچا بھی ہوں۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا جان، یہ امانتیں مجھے ہی ملنی تھی اور مجھے ہی ملی ہے، اس کے حقدار تم نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ کچھ مبالغہ آرائی کرنے لگے اور کہا کہ مجھے دے دو۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہم حاکم کے پاس چل کے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ حاکم کون ہے؟ آپ نے فرمایا حجر اسود ہے حاکم۔ چنانچہ حجر اسود کے پاس میں جاتے ہیں اور اپنے چچا محمد بن حنفیہ سے کہتے ہیں کہ آپ عریضہ پیش کرو ان کے پاس میں۔
اپنا جو دعویٰ ہے وہ پیش کرو۔ تو اپنا دعویٰ وہ پیش کرتے ہیں کہ میں ان کا حقدار ہوں۔ چنانچہ حضرت اسود سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتی نام پکارے اور اس کے بعد میں کہا کہ اے حضرت اسود، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں اور رسول کائنات کا نواسہ ہوں، اور اس بات کا اصل حقدار کون ہے؟ جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امانتیں میرے پاس میں ہیں، اس کا اصل حقدار کون ہے؟ تم ہی فیصلہ کرو۔ چنانچہ اتنا سننا تھا کہ حضرت اسود ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ پھر فصیح اور بلیغ زبان کے اندر کہتا ہے کہ اے علی بن حسین، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ دیکھو فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس میں وہ امانتیں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بہت کچھ ہمیں اور آپ کو بتایا، ہر راستے پر ہمیں اس انداز سے بتایا کہ کہاں پر تمہیں صبر کا دامن کس طرح سے تھامنا ہے، کہاں پر تمہیں کس انداز سے چلنا ہے، ہر قدم پہ ہمیں چل کے آپ نے بتایا ہے۔ کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد میں آپ کبھی کسی شخص نے آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میدان کربلا کا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ جارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور روتے اس انداز سے روتے ہیں کہ اپنے آپ کے آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے ہیں کہ نالیاں بہنی شروع ہو جاتی ہے، پرنالہ جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سے ایک شخص نیچے سے گزر رہا تھا، پرنالے کے پاس سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ کچھ پانی کے چھینٹے اس کے جسم پر آ کر کے لگے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہ معلوم یہ پانی پاک تھا یا ناپاک تھا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو یہاں سے جو پانی ٹپک رہا ہے، اس پانی کے چند قطرات میرے کپڑوں کے اوپر گر گئے ہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے شخص، تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے تو اس بات پر وہم ہو رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، بلکہ یہ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے جب رونا شروع کرتے ہیں تو اس انداز سے روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے پرنالے بہہ جاتے ہیں، تو وہ آنسوؤں کے قطرات تمہارے جسم پر گزرے ہیں، اس لیے تم تو جہنم سے ویسے ہی آزاد ہو چکے ہو۔ اس طرح سے سیدنا امام زین العابدین کربلا کی واقعات کو سن کے تو سامنے جب آتے اس وقت آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک ہرنی آتی ہے، ہرنی نے آ کر کے اپنے پاؤں کو زمین پر مارنا شروع کیا اور چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے، کیا عریضہ لے کر کے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں قریشی نے اس کا ایک بچہ اٹھا کر کے وہ لے گیا ہے، اور کل سے اس نے دودھ بھی نہیں پلایا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، اس لیے وہ آئی ہے کہ اس بچے کو واپس مجھے دلا دو تاکہ میں اسے دودھ پلا کر کے واپس اسے دے دوں گی۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ فلاں قریشی کو بلا کر کے لاؤ۔ اسے بلا کر لایا گیا اور کہا کہ تم اس کے بچے کو اٹھا کے لائے ہو، یہ ہرنی تمہاری شکایت کرنے آئی ہے کہ تم اس کا بچہ لے کر آئی ہو، اس لیے تم اس کا بچہ واپس دے دو، یہ دودھ پلا کر کے تمہیں واپس پہنچا دے گی۔ چنانچہ وہ قریشی واپس بچہ لا کر کے اس ہرنی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے واپس نہیں چاہیے، اس ہرنی کو واپس دے دو یہ بچہ۔ چنانچہ وہ ہرنی چیختی چلاتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر کے روانہ ہو جاتی ہے۔
تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ہرنی یہ کہہ رہی ہے اس قریشی کے لیے کہ جزاک اللہ خیرا خیرا کثیرا، یعنی اس کو شکریہ اس کا ادا کر رہی ہے۔ اس طرح سے آپ زبانیں، جانوروں کی زبانیں بھی سنا کرتے تھے اور ان کی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آواز بلند پورا مجمع، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ اس کلام کی چند اشعار محبت کے ساتھ سلام کریں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا۔ دیکھیے ایسے ماحول میں بنے گا انشاءاللہ، جب سب مل کر پڑھیں گے تو ماحول بنے گا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، دن یوسف نو خود آپ وک جاندی، ملے دن یوسف نو خود آپ وک جاندی، اکھیاں بھی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے تے پہ جاندی، اکھیاں بھی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے تے پہ جاندی، تک لیندی محمد دی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، یارو ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، بینی الف حبیب دیا، بینی الف حبیب دیا، میم مروڑی زلفاں، بینی الف حبیب آیا تیری زلفاں، جتھے کعبہ ہو جانا، جتھے کعبہ ہو جانا، اتھے یار موڑیا زلفاں، نہ بن سکی ہے
مثال تیری جواب تیرا الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے بول سرکار کو کیا کہیے بول سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن نوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے اپنے مددوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اور مچل سبحان اللہ کئیوں کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اپنے خوش روی اچھی لگی نام سربری اچھی لگی خوش روی اچھی لگی نام سربری اچھی لگی خوش روی اچھی لگی نام سربری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خوش روی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی دور تھی تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھی تو زندگی
کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو بوئے مصطفیٰ کی مجھ کو بوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی خوشبوئی اچھی لگی سربری اچھی لگی کلام کا یہ حاصل کلام شعر کلام کے اندر ایک حاصل کلام شعر ہوتا ہے جس کے اندر قافیہ ردیف کا سارا مزہ ہی اس شعر کے اندر ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ ناز کر تو اے حلیمہ سرورِ کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرورِ کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی خوشبوئی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی خوشبوئی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر سرور کونوں مکان کی سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی خوشبوئی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خوشبوئی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی افق شفق میں ظاہر وہی لہو اب تک فضا میں پھیل رہی ہے وہ رنگ و بو اب تک فضا میں پھیل رہی ہے وہ رنگ و بو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر حسین نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ
شفق میں ہے ظاہر وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ صرف نبی کا ہے باوزو اب تک وہ ہاتھ صرف نبی کا ہے باوزو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم کہیں بلا سے آتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم کہیں بلا سے آتے ہیں رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی لہو اب تک رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی لہو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر تمہیں ہے نظمی تعلق شہید اعظم سے تمہیں ہے نظمی تعلق شہید اعظم سے سنبھالے گئے تھے ہو دادا کی آبرو اب تک سنبھالے گئے تھے ہو دادا کی آبرو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر بڑھتی جائے گی پڑھتے رہیں گے میں بھی 5-10 منٹ بولوں گا اس لیے میں یہ آخری کلام کی 2 شعر پڑھوں گا پھر خالی 10-15 منٹ گفتگو کروں گا میں تمہارے سجدے کا سلام کہتا ہے جلال کو برفضلہ سلام کہتا ہے چمن کا ہر گلو گلچا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے چلا وہ مسجدوں میں سلام کہتے ہیں نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شکر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شکر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے
کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، کوئی چپ نہ رہے، پورا مجمع کہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے،